بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعلى بن سلامة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عبید اللہ خولانی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ داخل علی علی یعنی ابن ابی طالب، میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابن ابی طالب آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے. وقد احراق الماء، انہوں نے استنجا کیا. احراق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بول و براز کر کے، بول و براز کرنے کو بھی احراق کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اسے مراد استنجا کرنا ہے کہ آپ نے استنجا کیا. فدعا بوضوء، اس کے بعد آپ نے وضو کا پانی منگوایا. فاتیناہ بطور فیہ ماء، تو میں ان کے پاس ایک پیتل کا برتن لے آیا جس میں پانی موجود تھا. حتی وضعناہ بین یدیہ، یہاں تک میں نے وہ برتن ان کے سامنے رکھ دیا. فقال، فرمانے لگے، یا ابن عباس، اے ابن عباس، الا اریک کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں بے شک. فاسقى الاناء على يده فغسلها، تو انہوں نے اپنے برتن اپنے ہاتھ پر انڈیل دیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا. ثم ادخل يده اليمنى، یعنی برتن کو اپنے ہاتھ پر انڈیل دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو دھو لیا. ثم ادخل يده اليمنى، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا. فافرغ بها على الاخرى، اور اس میں پانی لے کر اپنے دوسرے ہاتھ پر اس پانی کو انڈیل دیا. ثم غسل کفیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم تمزمز، پھر آپ نے کلی کی. واستنثر، اور ناک میں پانی ڈالا یعنی ناک صاف کیا. ثم ادخل یدیہ فی الاناء، پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈال دیے. جمیعا، دونوں. فاخذ بہما جفنۃ من ماء فضرب بها علی وجہہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک چلو بھر پانی کے ایک چلو بھر کر اپنے چہرے پر مارا، یعنی اپنے چہرے پر کو اس سے دھویا. ثم القم بہامیہ ما اقبل من اذنیہ، پھر اپنے کانوں کے جو باہر کا حصہ ہے، اندرونی حصہ یعنی اندر جو سوراخ ہے، ان میں بھی اپنی انگوٹھوں سے ان کو کیا کیا، مسح کیا. یعنی اپنے منہ کو دھونے کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو القم بہامیہ ما اقبل من اذنیہ کا مطلب یہ ہے کہ کان کے سامنے جو سوراخ ہے، کان کا جو سامنے والا حصہ ہے، اس اپنے انگوٹھے اس میں داخل کیے اور اپنے کانوں کا باہر والے حصے کا مسح کیا. ثم الثانیہ ثم الثالثہ، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسا کیا، تیسری مرتبہ بھی ایسا کیا. مثل ذلك، اسی طرح کیا. ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ من ماء فصبها علی ناصیتہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چلو پانی لیا اور اس کو اپنے پیشانی پر آپ نے بہا دیا، پیشانی پر پھینکا اور فترکا، اور اس کو چھوڑ دیا. تستن علی وجہہ، اور وہ پیشانی سے ان کے چہرے پر بہنے لگا. تو یہ جو طریقہ ہے، جو چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پیشانی پر پانی ڈالا، یہ جو ہے تمام حدیثوں کے خلاف ہے. اور
اجماع امت کے بھی خلاف ہے، تمام صحابہ سے جو آپ کے وضو مروی ہے اس کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ویسے اپنے چہرے پر پانی ڈالا، یعنی گرمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے پر ویسے پانی ڈالا، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ ثم غسل ذراعیہ الی المرفقین ثلاثا ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم مسح رأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، وظہور اذنیہ، اور اپنے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کیا، یعنی کانوں کے باہر والے حصے کا، یعنی جو کانوں کے اندر جو سوراخ ہے سامنے والے حصے کا سر کے ساتھ منہ کے ساتھ مسح کیا جب چہرہ دھویا، اور کانوں کا جو بیرونی حصہ ہے یعنی جو پچھلا حصہ ہے اس کا مسح اپنے سر کے مسح کے ساتھ کیا۔ ثم ادخل یدیہ جمیعا، پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈال دیے، فاخذ جفنۃ من ماء، تو ایک چلو پانی لیا، فضرب بها علی رجلیہ، اور اس کے اپنے پاؤں پر ڈال دیا، وفیہ النعل، اور آپ کے پاؤں میں جوتا موجود تھا، ففتلها بها، اور اس جوتے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا، ثم الاخری مثل ذلك، پھر دوسرے پاؤں کو بھی اس طرح دھویا۔ قال عبید اللہ حولانی فرماتے کہ قلت، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، قلت لابن عباس، یعنی میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، ابن عباس یہاں پر مخذوف ہے، تو فرماتے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، وفی النعلین، انہوں نے جوتوں کے ساتھ یعنی جوتوں میں اپنے پاؤں کو دھویا، قال وفی النعلین، فرمایا جوتوں میں دھویا، قال قلت، فرماتے کہ پھر میں نے کہا، وفی النعلین، جوتے پہنے ہوئے تھے جوتوں میں دھویا، قال وفی النعلین، تو انہوں نے فرمایا ہاں جوتوں میں انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا۔ قال فرماتے ہیں کہ قلت وفی النعلین، میں نے پھر پوچھا کہ جوتوں میں اپنے پاؤں کو دھویا، قال وفی النعلین، انہوں نے کہا کہ جوتوں میں دھویا۔ تو یہ بار بار پکا کرنے کے لیے کہ واقعی ایسا انہوں نے کیا۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وحدیث ابن جریج عن شیبہ، ابن جریج نے جو شیبہ سے روایت کی ہے، یشبہ حدیث علی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے موافق ہے، لأنه قال فیہ حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسح برأسہ مرۃ واحدہ، اس لیے کہ اس روایت میں حجاج بن محمد نے ابن جریج سے روایت کیا ہے، اور اس میں جریج فرماتے ہیں کہ وہ مسح برأسہ مرۃ واحدہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسح کیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ایک مرتبہ مسح کرتے تھے۔ وقال ابن وہیب فیہ عن ابن جریج، اور ابن وہیب نے بھی یہ حدیث ابن جریج سے روایت کی ہے، ومسح برأسہ ثلاثا، اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح 3 مرتبہ کیا۔ تو اس عبارت سے امام ابو داود رحمہ اللہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ ابن جریج سے 2 حضرات نے روایت کی ہے، ایک حجاج بن محمد نے روایت کی ہے، اور ایک ابن وہیب نے کیا ہے روایت کی ہے ان سے۔ تو ابن وہیب نے بھی روایت کی ہے، لیکن حجاج بن محمد والی جو حدیث ہے جس میں صرف ایک مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے اور ابن جریج سے مروی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ قوی ہے، اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی جو روایات ہے اور جو ابھی روایت گزری مذکورہ روایت کے موافق ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے، اور حجاج بن محمد کی جو روایت ہے جریج سے اس میں بھی ایک مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے۔ باقی ابن وہیب نے جو روایت کی ہے ان سے ابن جریج سے، اور اس میں 3 مرتبہ مسح کرنے کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو ان کی حدیث ہے یہ جو ہے متروک ہے، قابل عمل نہیں، اس وجہ سے کہ ابن وہیب نے قوی راویوں کے اور صحیح روایتوں کے خلاف روایت کی ہے، اور انہوں نے ابن جریج سے روایت کی ہے اور کہا ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، کہ حضرت علی نے 3 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا۔ تو یہ جو روایت ہے 3 مرتبہ مسح کرنے کا، یہ ابن جریج سے باقی راویوں نے روایت نہیں کی جو صحیح راوی ہے،
تو اس وجہ سے ابن وہیب نے یہ روایت کی ہے اور یہ صحیح راویوں کے روایت کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث متروک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن وہیب جو ہے یہ مدلس راوی ہے، یعنی اپنے استاذ کے نام کو کبھی کبھار چھپا لیتے ہیں اور ڈائریکٹ اپنے استاذ کا نام ذکر کرتے ہیں، تو اس کو مدلس کہتے ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے اصول حدیث کا کہ مدلس راوی کی حدیث معن جو عن سے روایت کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ ابن وہیب نے ابن جریج سے عن کے ساتھ روایت کی ہے، تو لہذا جب عن کے ساتھ روایت کی ہے تو یہ حدیث معن ہے، اور حدیث معن مدلس راوی کی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس عبارت سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ حجاج بن محمد نے جو ابن جریج سے روایت کی ہے اور جس میں ایک مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے وہ روایت قوی ہے، بخلاف ابن وہیب کی روایت کے کہ انہوں نے ابن جریج سے روایت کی ہے اور اس میں 3 مرتبہ سر کے مسح کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث میں جو فتلحا کا لفظ وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جوتوں کے ساتھ بہت ہلکا اپنے پاؤں کو دھویا، یعنی تو فتلحا کا معنی ہے ہلکا سا پاؤں کو دھونا، تو شیعہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ننگے اور کھلے پاؤں پر مسح کرنے کی دلیل پکڑتے ہیں، یعنی وہ پاؤں اگر پر موزہ نہ بھی ہو تو بھی پاؤں پر مسح کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو ہلکا دھونا کہتے ہیں۔ حالانکہ ایک اور نسخے میں فتلحا کی جگہ فغسلھا وارد ہوا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کو دھویا، تو یہ صرف نسخے کا فرق ہے، اگر اس نسخے کو لیا جائے تو فتلحا ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اس وجہ سے اپنے پاؤں کو دھونا چاہیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو لہذا ضعیف حدیث سے قوی حدیثوں کے خلاف مسئلہ نکالنا اور مسلک بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قوی حدیثوں کو اپنا مسلک بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني، عمر بن یحییٰ المازنی اپنے والد سے یعنی یحییٰ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یحییٰ نے اپنے عبداللہ بن زید کو کہا، اور عبداللہ بن زید کون ہے؟ یہ عمر بن یحییٰ المازنی کے دادا ہے، یعنی یحییٰ نے اپنے والد عبداللہ بن زید سے کہا هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ فقال عبداللہ بن زید نعم، تو عبداللہ بن زید نے کہا ہاں بالکل۔ فدعا بوضوء، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، اور برتن کو اپنے ہاتھوں پر انڈیل دیا، فغسل یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم تمزمز، پھر اپنے کلی کی، واستنثر ثلاثا، اور 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑا یعنی ناک کو دھویا، ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا، ثلاثا 3 مرتبہ، ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 2 مرتبہ دھویا، ثم مسح رأسہ بیدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے، یعنی بدأ بمقدم رأسہ ثم ذهب بہما الی قفاہ، یعنی آگے سے شروع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے اپنے گردن گدی کی طرف لے گئے، ثم ردہما، پھر ان دونوں کو واپس لے آئے، حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، یہاں تک کہ اسی جگہ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ پیچھے سے آگے لاتے ہوئے وہاں تک پہنچایا جہاں سے انہوں نے سر کے مسح کا آغاز کیا تھا، یعنی پیشانی سے سر کے مسح کا آغاز کر کے ہاتھوں کو پیچھے گردن تک لے جانا اور پیچھے گردن سے واپس لے کر اپنے سر کے اپنے پیشانی کے بالوں تک واپس لے آنا، یہ مقصد ہے اور یہ مسح کرنے میں سنت ہے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ وبه قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث، عبداللہ بن زید بن عاصم نے سے یہی روایت یہی حدیث منقول ہے،
قال وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں، یعنی یہی روایت منقول ہے لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ فمزمز واستنشق من کف واحد یفعل ذلك ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور اسی چلو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس سے کیا کیا، استنشاق کیا، یعنی ناک صاف کی. یفعل ذلك ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ کیا. ثم ذکر نحو، پھر آگے حدیث اسی طرح مذکورہ حدیث کی طرح آگے چلائی ہے، یعنی آگے مذکورہ حدیث کی طرح ہے باقی تمام حدیث، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی سے، ایک ہی چلو سے کلی اور استنشاق دونوں کیا. یعنی ایک چلو پانی لیتے، اس میں آدھا پانی منہ میں ڈالتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے ناک میں ڈال لیتے. یہ مطلب ہے من کف واحد کا. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو السرحي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحرس ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ان کے والد فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی کو سنا، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولًا، وہ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. فَذَكَرَ وُضُوءَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ کیا. وقال، اور فرمایا کہ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے ہاتھ کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے، یعنی سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا. وغسل رجلیہ حتی انقاہما، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا یہاں تک ان کو خوب صاف کیا، یعنی خوب دھویا ان کو اور میل کچیل کو صاف کیا. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا حریز قال حدثني عبد الرحمن بن میسرة الخزرمی قال سمعت المقدام بن معدی کرب الکندیہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء. معدی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. فتوضا، انہوں نے وضو کیا. فغسل کفیہ ثلاثا، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، یعنی کلائی تک اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. وغسل وجهه ثلاثا، اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، پھر اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم تمزمز واستنشق ثلاثا، پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ استنشاق کیا، یعنی استنشاق ہاتھوں کو دھونے کے بعد کیا. تو یہ اس لیے یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایسا وضو کرنا بھی جائز ہے، یعنی وضو میں ترتیب فرض نہیں، ترتیب سنت ہے. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا مسح کیا، کانوں کے ظاہر اور باطن، یعنی سامنے والے حصے اور پچھلے والے حصے دونوں کا مسح کیا. ابھی قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاکی لفظة معا، یعنی مجھے 2 بندوں نے روایت کی، خالد بن محبوب اور یعقوب بن کعب نے، اور دونوں کے الفاظ ایک ہی ہے. قال حدثنا الولید بن مسلم عن حریز بن عثمان عن عبد الرحمن بن میسرة عن المقدام بن معدی کرب قال رأيت رسول معدی بن کرب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. فلما بلغ مسح رأسی، جب وہ اپنے سر کے مسح کی طرف پہنچے، یعنی اپنے سر کے مسح کرنے کے سر کا مسح کرنے لگے، یہاں تک پہنچے. وضع کفیہ علی مقدم رأسی، تو انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے سر کے سامنے والے حصے پر رکھی، یعنی اپنی پیشانی کے بالوں کے اوپر رکھی. فامرہما حتی بلغ القفا، تو ان کو پھیرتے ہوئے اپنے گدی تک لے گئے، یعنی گردن تک لے گئے. ثم ردہما الی المکان الذی منہ بدأ، پھر ان کو واپس لوٹایا، یعنی پیچھے سے واپس آگے اسی جگہ تک لے آئے جہاں سے انہوں نے مسح شروع کیا تھا. تو ان کو واپس لوٹا لیا اس جگہ پر جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا. قال محمود قال اخبرنی حریز. تو 2 نے روایت کیا ہے، یعنی یہ امام ابو داؤد کے 2 اساتذہ ہیں، ایک یعقوب بن کعب ہے اور ایک محمود بن خالد ہے.
تو محمود بن خالد کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اخبرنی حریز، مجھے حریز نے خبر دی، لیکن یعقوب کی روایت میں ہے کہ حدثنا الولید بن مسلم عن حریز، تو فرماتے صرف یہ فرق ہے کہ حریز کی روایت محمود کی روایت میں حدثنا الولید بن مسلم قال اخبرنی حریز، اخبرنی کا لفظ ہے، اور یعقوب بن کعب کی روایت میں حدثنا الولید بن مسلم عن حریز ہے، یعنی عن کی جگہ وہاں پر اخبرانہ ہے۔ تو اس عبارت سے دونوں سندوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس اختلاف کو بیان کرنا مقصود تھا۔ وبی قال حدثنا محمود بن خالد و هشام بن خالد المعنى، محمود بن خالد اور ہشام بن خالد نے مجھ سے روایت کی ہے۔ المعنى دونوں حدیثوں کا معنی ہے کہ الفاظ میں اگرچہ اختلاف ہے۔ قال حدثنا الولید بهذا الاسناد، ان فرماتے ہیں کہ ہمیں ولید نے روایت کی ہے بهذا السند، اسی سند کے ساتھ جو سند اوپر گزر چکی۔ قال اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ مسح باذنیہ ظاہرا و باطنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، کانوں کے ظاہر اور باطن دونوں کا۔ یہ محمود بن خالد کی روایت ہے۔ زاد ہشام کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہے، وادخل اصابعه فی سماخ اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخ کے اندر داخل کیا، یعنی مسح کرتے ہوئے۔ تو یہ الفاظ ہشام کی روایت میں زیادہ ہے، باقی دونوں حدیثوں کا معنی تقریباً برابر ہے۔ وبی قال حدثنا مؤمل بن الفضل حرانی وقال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهر المغیرة بن فروة یزید بن ابی مالک ان معاویہ توضأ للناس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے وضو کیا، یعنی لوگوں کے سامنے وضو کیا، کما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، جیسے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ فلما بلغ رأسه، جب وہ اپنے سر کے مسح تک پہنچے، جب اپنے سر تک پہنچے یعنی سر کا مسح کرنے لگے، غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله، تو انہوں نے ایک چلو پانی لیا اور اس پانی کو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر انڈیل دیا، حتی وضعها على وسط رأسی، اور پھر اس پانی کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کے درمیان میں کیا کر دیا، رکھ دیا، یعنی اپنے سر کے درمیان اس کو انڈیل دیا، اور حتی قطر الماء، یہاں تک کہ پانی ٹپکنے لگا، او کاد یقطر، یا ٹپکنے کے قریب تھا، ٹپکا نہیں تھا۔ پھر اپنے ہاتھوں کا ثم مسح من مقدمہ الی مؤخرہ ومن مؤخرہ الی مقدمہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، تو آگے سے پیچھے کی طرف مسح کیا اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف مسح کیا، تو سر کے آگے سے لے کر پیچھے طرف اپنے ہاتھوں کو لے کر پھر پیچھے سے آگے کی طرف واپس اس جگہ لے آئے۔ تو آگے بھی بہت ساری حدیثیں آئیں گی اور پیچھے بھی حدیثیں گزر چکی ہے، جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پیشانی کے بالوں سے لے کر پیچھے گردن تک لے گئے اور پھر گردن سے واپس اپنے پیشانیوں کے بالوں تک لے آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح اس طرح کرنا تھا اور یہ سنت ہے۔ باقی حدیث کی تعبیر میں کیا ہے، فرق ہوگا، الفاظ میں فرق ہوگا، لیکن سب کا معنی یہی ہے کہ آگے پیشانی کے بالوں سے لے کر پیچھے طرف لے گئے گردن تک، اور پھر گردن سے واپس اپنے سر کے پیشانی کے بالوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو واپس لے آئے۔ تو الفاظ میں آپ کو فرق لگے گا، اور آگے بھی حدیثیں ایسی آئیں گی جس کے الفاظ اس سے مختلف ہوں گے، لیکن معنی سب کا ایک ہے، چاہے اقبل و ادبرہ کے الفاظ ہے، یا من مقدم رأسہ الی مؤخرہ اور من مؤخر الی مقدم، جیسے بھی الفاظ ہوں گے معنی ایک ہوگا، صرف تعبیر اور الفاظ میں فرق ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وبی قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الولید بهذا الاسناد، کہ محمود بن خالد نے بھی اسی سند کے ساتھ مجھ سے روایت کی ہے۔ قال وہ فرماتے ہیں، یعنی مذکورہ حدیث کے سند کے ساتھ، قال اس میں وہ فرماتے ہیں فتوضأ ثلاثا ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا، وغسل رجلیہ، اور اپنے پاؤں کو دھویا، بغیر عدد، اس میں کسی عدد کا تذکرہ نہیں ہے۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، معوذ بنت عفراء، ربیہ بنت معوذ بنت عفراء، یعنی یہ ربیہ جو معوذ کی بیٹی تھی، تو ربیہ روایت کرتی ہیں کہ قالت فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اکثر آیا کرتے تھے،
حدثتنا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ انہو قال، حضرت ربیہ فرمانے لگی کہ انہو قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکبی لی وضوءا، میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ. فذکرت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے حضرت ربیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ کیا ہے. قالت فیہ، اس تذکرے میں وہ فرماتی ہے فغسل کفیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی کلائیوں تک 3 مرتبہ. ووضع وجہہ، اور پھر اپنے چہرے کو دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ. ومزمزہ واستنشق مرۃ، اور آپ نے مزمزہ کلی اور استنشاق یعنی ناک میں پانی 1 مرتبہ ڈالا. ووضع یدیہ ثلاثاً، اور اپنے ہاتھوں کو یعنی بازوؤں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا. ومسح برأسہ مرتین، اور اپنے سر کا مسح کیا 2 مرتبہ. یبدأ من مورخ رأسہ ثم بمقدمہ، تو آپ نے پیچھے سے ابتدا کی اپنے سر کی اور پھر آگے کی طرف لے آئے. وبأذنیہ کلتیہما ظہورہما وبطونہما، اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، ان کے ظاہر کا بھی اور ان کے باطن کا بھی. وضع رجلیہ ثلاثاً، اور 3 مرتبہ اپنے 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا. قال ابو داود وہذا معنی حدیث مسدد، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسدد کی حدیث کا بھی یہی معنی ہے. یعنی یہ روایت امام ابو داود نے مسدد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، لیکن اس قال ابو داود سے امام ابو داود کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث مجھے بعین ہی ان الفاظ کے ساتھ یاد نہیں جن الفاظ کے ساتھ میں نے حضرت مسدد رحمہ اللہ سے سنی ہے، لیکن معنی مجھے پورا کا پورا یاد ہے، تو اس لیے میں نے یہ حدیث روایت بالمعنی کی ہے، الفاظ کے ساتھ نہیں کی. یعنی یہ الفاظ میرے اپنے ہیں، باقی جو معنی ہے وہ حضرت مسدد رحمہ اللہ کی روایت کا ہے. تو مجھے حدیث جو ہے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں تھی، اس لیے میں نے روایت بالمعنی کر دیا ہے. تو اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ الفاظ اپنے ہو لیکن معنی وہی حدیث کا ہو، لیکن الفاظ انسان سے تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے ہو، تھوڑے بہت بھول رہے ہو، تو انسان اپنے الفاظ کے ساتھ وہ روایت کر دیتا ہے، تو اس کو حدیث بالمعنی کہتے ہیں. فرماتے ہیں وہذا معنی حدیث مسدد، کہ یہ امام مسدد کی حدیث کا یہی معنی ہے، یعنی الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن معنی یہی ہے. ابھی قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن عقیل بهذا الحدیث، کہتے ہیں سفیان ابن عقیل سے یہی حدیث روایت کی ہے. یغیر بعض معانی بشر، لیکن اس میں انہوں نے جو ہے حضرت بشر بن مفضل، یعنی جو پیچھے حدیث گزر چکی اس میں بشر بن مفضل نے یہ روایت کی ہے. کہتے ہیں بشر بن مفضل کے بعض معنی کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، اور جو تبدیل کیا وہ کیا ہے؟ قال فیہ، کہ یعنی سفیان ابن عیینہ اس حدیث میں فرماتے ہیں وتمزمز واستنثر ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ آپ نے کیا کیا؟ استنثار کیا یعنی استنشاق کیا، ناک میں پانی ڈالا. لیکن بشر بن مفضل والی جو حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ مزمزہ واستنشق مرتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ ہی کیا کیا؟ استنشاق کیا، اور 1 مرتبہ آپ نے کلی کی. لیکن فرماتے ہیں کہ یہی حدیث سفیان ابن عیینہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے. یہی حدیث سفیان ابن عیینہ نے ابن عقیل سے روایت کی ہے، ابن عقیل سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بشر بن مفضل والی روایت کے جو بعض معنی ہیں، یعنی اس میں انہوں نے 1 مرتبہ کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ تمزمزہ واستنثر ثلاثا، یعنی 3 مرتبہ کرنے کا ذکر ہے. تو یہ فرق ہے صرف، باقی حدیث میں کوئی فرق نہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزيد بن خالد الهمداني وقال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ عندها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا. فمسح الرأس كله، تو اپنے سر کا مسح شروع اپنے سر کا مسح کیا.
فمسح رأسہ کلہ، اپنے پورے سر کا مسح کیا، من قرن الشعر، تو پیشانی کے بالوں سے شروع کیا، کل ناحیۃ لمتصب الشعر، اور ہر کونے کے نیچے تک بالوں کی روش پر جس طرح بال ہے اس طرح مسح کیا، لا یحرک الشعر عن حیتہ، اور ان کی اصلی حیت کو حرکت دیے بغیر آپ نے جو ہے سر کا مسح کیا، یعنی جس طرح بال تھے ان کو حرکت وغیرہ نہیں دی، اسی طرح مسح کیا کہ آگے سے ہاتھوں کو پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے، تو بالوں کو حرکت وغیرہ نہیں دی، اسی بالوں کے اوپر آپ نے مسح کیا، جس طرح تھے اسی طرح آپ نے مسح کی۔ تو یہ بھی صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی معنی وہی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مزار عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته کہ ربیع بنت معوذ بن عفراء نے ان کو خبر دی ابن عقیل کو، قالت کہ انہوں نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، قالت فرماتی ہے کہ فمسح رأسہ، کہ اپنے سر کا مسح کیا، ومسح ما اقبل منہ وما ادبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے پچھلے تمام حصے کا مسح کیا، یعنی آگے سے ہاتھوں کو پیچھے لے کر پھر پیچھے سے اگلے حصے کا مسح کیا، وصدغیہ وأذنیہ مرۃ واحدہ، اور اپنے کن پٹیوں کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا مسح کیا ایک مرتبہ، یعنی سر کا مسح اور اپنے کن پٹیوں اور کانوں کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ کن پٹی کہتے ہیں آنکھوں سے کانوں کے درمیان کا جو یہ حصہ ہوتا ہے، کانوں سے لے کر آنکھوں تک یا آنکھوں سے لے کر کانوں تک، اس کے درمیان جو یہ حصہ ہوتا ہے اس کو کن پٹی کہتے ہیں، تو اس کا مسح بھی کیا۔ ویسے تو یہ چہرے دھونے میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا مسح کرنا سنت نہیں ہے، لیکن کوئی کر لے تو کوئی مسائقہ نہیں۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، ربیعہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اپنے ہاتھ کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی جس پانی سے آپ نے ہاتھ دھویا اسی پانی سے آپ نے وضو مسح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس پانی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھویا اس پانی سے آپ نے وضو کیا، کوئی نیا پانی نہیں دیا سر کے مسح کے لیے۔ تو اگر اس کا یہ معنی کریں گے تو پھر یہ حدیث شاذ ہے، اور اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماء مستعمل جو ہے اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، تو یہ ان کی دلیل ہے، وہ اسے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام بحقی رحمہ اللہ نے اور فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء جدید لیا تھا، لیکن صورت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ میں پانی دیا تو آدھا پانی اپنے بازو پر انڈیل دیا، اس سے اپنے بازو کو دھویا، اور آدھا پانی جو رہ گیا تھا ہاتھ میں اس کو اپنے دوسرے ہاتھ میں ڈال کر اور اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے سر کا مسح کیا، یعنی نیا کوئی پانی الگ سے نہیں لیا، باقی جو پانی جس پانی سے مسح کیا وہ بھی مستعمل پانی نہیں تھا، بلکہ اس میں سے آدھا اپنے ہاتھوں پر انڈیل دیا اور آدھے سے کیا کیا، آپ نے سر کا مسح کیا، جس طرح پہلے حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو پانی سے مزمزہ کیا اور استنشاق کیا، یعنی آدھا پانی منہ میں لے کر اس سے کلی کی اور آدھے پانی سے آپ نے کیا کیا، ناک میں ڈال کر ناک صاف کی۔ تو اس طرح یہاں بھی ہے کہ آدھے پانی کو اپنے ہاتھوں پر انڈیل دیا اور آدھا پانی جو بچ گیا اس سے سر کا مسح کیا، تو اس سے ماء مستعمل پر دلیل حاصل کرنا جائز نہیں کہ ماء مستعمل کیا ہے، وہ بھی پاک کرنے والا ہے اور اس سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، پاکی حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا اس حدیث میں ماء مستعمل کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ آدھا پانی لیا اس سے بازو کو دھویا اور آدھا پانی سر کا مسح کیا، تو آدھا پانی جو رہ جاتا ہے وہ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا ابھی تک، تو وہ ماء مستعمل نہیں ہے، اور جب ماء مستعمل نہیں ہے تو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کسی عضو کو دھویا جا سکتا ہے اور اسے سر کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے
اس کو خوب ذہن نشین کر لیں. ابھی قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا وکیع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن الربیع بنت معوذ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل. ربیع بنت معوذ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فادخل اصبعی فی حجری اذنیہ، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کا اپنی وضو کیا اور اپنے دونوں کانوں کے دونوں سوراخوں کا اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں کے دونوں سوراخوں میں اپنے داخل کی، یعنی کانوں کے اندر سوراخوں کا بھی کیا کر دیا، مسح کیا. ابھی قال حدثنا محمد بن عیسیٰ ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن لیث بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح رأسه مرة واحدة. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا. حتی بلغ القزال وهو اول القفا، یہاں تک کہ وہ اپنے گردن کے شروع والے حصے تک پہنچ گئے. اپنے گردن کے اگلے حصے تک پہنچ گئے. وقال مسدد، اور مسدد فرماتے ہیں ومسح رأسہ، یعنی یہ روایت دو حضرات سے امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، ایک محمد بن عیسیٰ اور دوسرے مسدد ہے. تو محمد بن عیسیٰ کے جو روایت اس میں یہ الفاظ ہے کہ مسح یمسح رأسہ مرۃ واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سر کا مسح کی، حتی بلغ القزال وهو اول القفا، یہاں تک کہ اپنے گردن کے شروع والے اگلے والے حصے تک اپنے ہاتھوں کو پہنچا دیا. وقال مسدد، اور امام مسدد رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے، امام مسدد فرماتے ہیں کہ ومسح رأسہ من مقدمہ الی مؤخرہ، کہ اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف، پھر اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے. حتی اخرج یدیہ من تحت اذنیہ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے نیچے سے نکالا. یعنی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الفاظ میں اور تعبیر میں کیا ہے اختلاف ہے، باقی مطلب وہی ہے. اپنے ہاتھوں کو کانوں کے نیچے سے نکالنے کا مطلب ہے کہ پھر پیچھے سے آگے اپنے ہاتھوں کو لے آئے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے دونوں روایتوں میں، کہ محمد بن عیسیٰ کی روایت میں حتی بلغ القزال ہے، اور مسدد کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ مسح رأسہ بمقدمہ الی مؤخرہ حتی اخرج یدیہ من تحت اذنیہ. باقی یہ صرف تعبیر کا فرق ہے، باقی ان کا بھی مقصد یہی ہے. انہوں نے اپنے الفاظ سے اس کی تعبیر کی اور امام مسدد رحمہ اللہ نے اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کی. تو یہ بھی روایت بالمعنی ہے، یعنی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ روایت بالمعنی مانند روایت کی، الفاظ ان حضرات کے اپنے ہیں، باقی روایت جو ہے اس کا معنی ایک ہی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے حدیث کے الفاظ میں فرق تو ہے کہ تعبیر میں فرق نظر آ رہا ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے. اس وجہ سے اس کو حدیث بالمعنی کہتے ہیں کہ معنی ایک ہو اور الفاظ میں کیا ہو اور تعبیر میں فرق ہو. قال مسدد، امام مسدد فرماتے ہیں کہ فحدثت به یحییٰ، میں نے یہ حدیث حضرت یحییٰ کے سامنے روایت کی، فانکرہ، تو انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، اس حدیث کو رد کر دیا. قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں وسمعت احمد، میں نے امام احمد بن حنبل کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ ان ابن عیینہ کان ینکرہ، کہ ابن عیینہ بھی اس حدیث کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے. اور زعموا انہ کان ینکرہ، اور ابن عیینہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ علماء اس حدیث کو کیا کرتے ہیں، منکر سمجھتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. زعموا انہ کان کا مطلب یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ فرماتے تھے کہ علماء اس حدیث کو منکر سمجھتے ہیں، یعنی علماء کا خیال ہے کہ یہ حدیث منکر ہے. ویقول، اور یہ کہا کرتے تھے، ابن عیینہ یہ کہا کرتے تھے ایش ھذا طلحۃ و نبی عن جدی، یعنی یہ اس حدیث کے جو سند میں اوپر آیا ہے کہ ان طلحۃ بن مصرف عن نبی عن جدہ، طلحہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے. فرماتے یہ کون سی سند ہے
یعنی وہ اس سند کو نہیں مانتے تھے اور اس سند کو ضعیف کہتے تھے کہ یہ کوئی سند معتبر سند نہیں ہے، یہ سند ضعیف ہے۔ تو عیش کا معنی ہے ایشین، یہ کیسی سند ہے، یعنی یہ اس سند کے ضعف کی طرف اور اس کی رد کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے وہ اس حدیث کو کا انکار کرتے تھے سفیان ابن عیینہ، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے وہ لیث بن ابی سلیم جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور دوسری وجہ اس حدیث کی یہ ہے کہ اس کا جو راوی ہے مصرف، یعنی طلحہ بن مصرف، یہ کیا ہے، مجہول راوی ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو ان دو وجہوں کی بنیاد پر یحییٰ نے بھی اس حدیث کا انکار کیا ہے، اور سفیان بن عیینہ بھی اس کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ تو واضح کہہ دیتے تھے کہ طلحہ عن ابی عن جدی یہ کوئی سند نہیں ہے، یعنی یہ مجہول راوی ہے۔ اور ویسے بھی لیث جو ہے یہ لیث بن ابی سلیم، یعنی لیث جو طلحہ سے روایت کرتے ہیں، یہ راوی بھی ضعیف راوی ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کے انکار کیا جاتا تھا۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا قال ابو داؤد سے مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، قابل عمل نہیں ہے اور ضعیف ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، فذكر الحديث كله، تو انہوں نے ساری حدیث ذکر کی ہے، ثلاثا، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو تین مرتبہ دھوئے، قال، اور فرمایا ہے کہ ومسح برأسی وأذنیہ مسحۃ واحدہ، کہ انہوں نے اپنے سر اور اپنے کانوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا، اپنے سر اور کانوں کا ایک ساتھ مسح کیا اور ایک مرتبہ مسح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کا مسح، کانوں کا جو مسح ہے وہ سر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے جو اس میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں، سر کے مسح کے لیے الگ سر کا مسح الگ کرنا چاہیے، اور پھر جب کانوں کا مسح کیا جائے تو اس کے لیے الگ پانی دیا جائے۔ تو یہ حدیثیں اس کی مخالفت کرتی ہیں اور فرماتی ہے، اس حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں، کانوں کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح کے ساتھ ہی، جو سر کے مسح کے لیے جو پانی دیا گیا ہو اور اسے سر کا مسح کیا جائے، تو اسی مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کر لیا جائے، اس کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی احناف کا مسلک ہے کہ سر اور کانوں کا مسح ایک ہی پانی سے کیا جائے اور ایک ساتھ کیا جائے، تو یہ احناف کی دلیل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سر کا مسح الگ کرنا چاہیے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف اس میں فرماتے ہیں کہ سر کا مسح، کانوں کا جو مسح ہے وہ الگ پانی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث ان کے خلاف ہے اور احناف کی دلیل ہے، اور آگے والی حدیث بھی احناف کی دلیل ہے۔ حدیث دیکھو، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد وقال حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة وذكر وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح المعقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پٹیوں کا مسح کیا کرتے تھے۔ قال، فرماتے ہیں وقال الاذنان من الراس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان جو ہے یہ سر کا حصہ ہے، دونوں کان سر میں داخل ہے، یعنی سر کا حصہ ہے۔ یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سر کا حکم ہے کانوں کا بھی وہی حکم ہے، یعنی سر اور کانوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں ایک ہی عضو میں شامل ہے، ایک ہی عضو ہے گویا، تو ایک عضو کے لیے ایک مرتبہ ہی پانی لیا جاتا ہے، تو لہٰذا جب دونوں ایک ہی عضو ہے تو سر کے مسح میں کان بھی آ جائیں گے، اس کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ جب الگ عضو ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ پانی لیا جاتا ہے، جیسے چہرے کے لیے الگ مرتبہ پانی دیا جائے گا، اور ہاتھوں کے دھونے کے لیے الگ پانی لیا جائے گا، اور سر کے مسح کے لیے الگ، اور پھر پاؤں کے لیے الگ، کیونکہ یہ الگ الگ عضو ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب الاذنان من الراس، کہ کان جو ہے یہ سر کا حصہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یہ ایک ہی عضو میں اندر شامل ہے، تو ان کے لیے ایک ہی حکم ہوگا، یعنی ان کے لیے ایک ہی پانی دیا جائے گا، اور ایک ہی پانی سے دونوں کا ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ ہی مسح کیا جائے گا۔ تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔
قال سلیمان بن حرب یقول ابو امامہ، سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ ابو امامہ یہ بھی کہا کرتے تھے، یعنی الاذنان من الراس، یہ ابو امامہ کہا کرتے تھے کہ کان جو ہے سر کا حصہ ہے۔ قال قتیبہ فرماتے ہیں کہ حماد نے کہا، قال حماد نے کہا لا ادری، مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من ابی امامہ، کہ یہ الاذنان من الراس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا ابو امامہ کا قول ہے، یعنی قصۃ الاذنین، یہ جو کانوں کا جو قصہ ہے، یعنی الاذنان من الراس، یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کا علم مجھے نہیں، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، باقی حدیثوں سے ثابت ہے۔ قال قتیبہ عن سنان بن ربیعہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، قال حدثنا مسدد وقتیبہ عن حماد بن زید، یعنی یہ حدیث مجھے مسدد اور قتیبہ دونوں نے روایت کی، اور دونوں نے حماد سے روایت کی، حماد بن زید سے، اور حماد بن زید نے سنان بن ربیعہ سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں قتیبہ نے یہ حدیث دو سندوں کے ساتھ روایت کی ہے، ایک میں تو انہوں نے قتیبہ نے حماد کے واسطے سے روایت کی ہے، یعنی قتیبہ عن حماد بن زید عن سنان بن ربیعہ، کہ انہوں نے سنان بن ربیعہ سے یہ روایت دو واسطوں کے دو مرتبہ روایت کی، ایک تو حماد کے واسطے سے کہ بیچ میں حماد کا واسطہ آتا ہے اور وہ سند میں گزر چکا کہ قتیبہ عن حماد بن زید عن سنان بن ربیعہ، اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ حدیث ڈائریکٹ سنان بن ربیعہ سے روایت کی ہے، یعنی حماد کا واسطہ اس میں نہیں ہے، تو یہ سند ان کی عالی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قال قتیبہ عن سنان بن ربیعہ، یہ حدیث قتیبہ نے سنان بن ربیعہ سے ڈائریکٹ بھی روایت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔